صفحہ نمبر 43 ہے اور اس کی پہلی لائن سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، منافق لوگ مومنین کو پکاریں گے اور کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ آج بھی تم ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی روشنی کو حاصل کر سکیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کسی قسم کا کوئی فدیہ لے کر یا جرمانہ لے کر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج جو سبق ہم پڑھے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خیشیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ پروردگار سے ڈرتے رہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا علم، کیا نہیں، یعنی آن سے ہے۔ آن کہتے ہیں تھوڑے سے وقت کو۔ آن ہم کہتے ہیں کہ ہر آن آدمی کو صحیح رہنا چاہیے، یعنی آن کہتے ہیں تھوڑے سے وقت کو۔ اور یعنی کیا کہتے ہیں؟ یعنی کا معنی ہے وقت کا آنا۔ اور یہاں پر علم یعنی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا علم یعنی، کیا نہیں آیا وقت للذین، ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، ان اس بات کا کہ تخشع ڈر جائیں قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، وما اور اس چیز پر نازل جو نازل ہوئی من الحق کی حق میں سے۔ حق میں سے کیا نازل ہوا؟ یعنی قرآن کی شکل و صورت میں جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا تم پر ایسا وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہیں وہ ڈر جائیں، ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور برائی سے ان کے دل ڈرتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں تے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد زیادہ سخت ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے
کہ ادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آدمی اس وقت تک کامل معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور اپنے جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی ایمان والوں کو ایک فطری محبت ہوتی ہے، طبی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت ہوتی تھی۔ ایک صحابی جن کا نام عمر ابن جموح تھا، ان کی بیوی جو ہے ان کا نام ہند تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد کے معرکہ میں تشریف لے گئے تو ایک آدمی جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، عتبہ بن ابی وقاص، اس وقت یہ کافر تھا، سن 8 ہجری میں مسلمان ہوا۔ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ پتھر پھینکا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے کے جو دندان مبارک ہیں، 2 دانت، ان میں سے جو بایاں دانت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہید ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن قمیہ، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وار کیا، جو خود تھی یعنی لوہے کی ٹوپی وہ ٹوٹ گئی، جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر زخم آئے، خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ اب وہاں کیا بات مشہور ہو گئی، ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قتل، یعنی ان لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عورت جس کا نام کیا تھا، ہند، عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، یہ گلی میں کھڑی ہو گئی۔ احد کی طرف سے ایک آدمی آیا، اس سے کہنے لگی ما فعل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے جی ان کا تو صحیح علم نہیں، آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ آپ کا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا، آپ کا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا خاوند شہید ہو گیا۔ تو وہ تڑپ کر کہتی ہے کہ ما فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم تو آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطرے سے باہر ہیں۔ تو وہ کیا کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں ہے، یعنی اس قدر زیادہ عورتیں بھی، بچے بھی اور بوڑھے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں، کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اس بات کا کہ ڈر جائیں ان کے دل لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس چیز کے لیے جو نازل ہوئی من الحق کی، حق میں سے، یعنی قرآن کی شکل میں، اللہ کے کلام کی صورت میں جو چیز نازل ہوئی، ایمان والوں کے دل یا دوسرے لوگوں کے دل جو ہے وہ اسے ڈرنے چاہیے۔ فرمایا ولا یکونو، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوتو، جن کو دی گئی الکتابہ، کتاب، من قبل، اس سے پہلے۔ کیا دیا گیا، کس کو کتاب دی گئی؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کتاب ملی تھی۔ یہودیوں کو کیا ملا؟ تورات۔ عیسائیوں کو اس سے پہلے کیا ملا تھا؟ انجیل۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کیا ملا؟ زبور ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، فطال، پس لمبی ہو گئی، علیہم، ان پر، الامد، مدت، ان کی عمریں لمبی ہو گئی، فقست، پس سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، ان کی عمریں بھی لمبی ہو گئی اور ان کے دل بھی سخت ہو گئے۔ اب دیکھیں جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے۔
سخت دل والا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہیں آتی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابعد القلوب الی اللہ القلب القاسی، بے شک وہ دل جو سخت ہے وہ ایسا دل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی دور ہے۔ جس دل میں جتنی زیادہ سختی ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے اتنا ہی زیادہ دور ہوگا، اور جو دل نرم ہوگا وہ اللہ کے رحمت کے اتنا ہی، جتنا نرم ہوگا اتنا ہی اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَثِيرٌ، اور بہت زیادہ، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی، زندہ کرتا ہے، الارض، زمین کو، بعد موتیہا، اس کے مارنے کے بعد۔ دیکھیں آسمان سے بارش نہ ہو رہی ہو تو زمین کیا ہو جاتی ہے؟ خشک ہو جاتی ہے، اور زمین خشک ہو جائے تو وہ کسی چیز کو نہیں اگاتی، سبزہ اس پر نہیں اگتا۔ جب زمین کچھ اگا ہی نہیں سکتی تو ہم ایسی زمین کو مردہ زمین کہتے ہیں۔ لیکن اس مردہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بارش برساتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے، اور تر ہو جاتی ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا نرم کر دیتے ہیں کہ اس سے سبزہ فصلیں وغیرہ اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو زندہ کرتی ہے زمین کو اس کو مارنے کے بعد۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ دل پر جب وحی کی بارش برساتے ہیں تو وہ مردہ دل جو ہیں وہ بھی زندہ ہو جایا کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد، تحقیق، بینا، ہم نے بیان کی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیاتی، نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم ان نشانیوں سے بات کو سمجھ سکو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقاتی، اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ دیکھیں صدقے کی بڑی فضیلت ہے، صدقہ دینا بہت زیادہ اس کی کیا ہے؟ فضیلت۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تدفع البلاء، بے شک صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر وباؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی موت عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا، اچھا قرض۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں قرض دیا، کون ہے اللہ کے راستے میں قرض دینے والے؟ اللہ کو قرض دینے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، عشر دیتے ہیں اپنی فصلوں کا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ کو جو قرض دیتا ہے وہ قرض بڑا ہی اچھا قرض ہوتا ہے۔ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یضاعف، وہ بڑھا دے گا، لہم، ان کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیں گے۔ لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہماری جیب میں پیسے ہوں تو ہم کہتے ہیں 100 میں سے 10 مسجد میں ڈال دیے تو 90 رہ جائیں گے، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو میری راہ میں دیتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا یضاعف، وہ بڑھا دے گا، لہم، ان کے لیے، ولہم، اور ان کے لیے، اجر، اجر ہے، کریم، عمدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا، ادنا سے ادنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دے تو کتنا دیتے ہیں؟ 10 گنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے تو 7 گنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سامنے حال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔
فرمایا والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ تبارک و تعالی پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک یہی لوگ ہیں ہم الصدیقون یہی سچے، وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے لوگ ہیں۔ والشہداء اور گواہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے پاس وہ گواہ ہوں گے اور سچی گواہی دیں گے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے بنایا تم کو درمیانی امت تاکہ کل قیامت والے دن تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اور یہ لوگ قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں دوسری امتوں کے لوگ پیش ہوں گے تو بطور گواہ کے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو وہاں پر کھڑے کریں گے۔ تو امت محمدیہ یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی گواہی دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اے نوح آپ کا گواہ کون ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پروردگار میری گواہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کے قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، وہ کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے سوال کریں گے کہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو، تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ اے پروردگار ہم نے آپ کا کلام پڑھا، آپ کا کلام حق اور سچ ہے، ہم نے آپ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، اور آپ کے محبوب کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی حق اور سچ ہے۔ ہم تو آپ کے کلام کو سمجھ کر گواہی دے رہے ہیں، آپ کے محبوب کی بات کو سمجھ کر گواہی دے رہے ہیں۔ تو امت محمدیہ بطور گواہ کے پیش ہوگی، اور پھر اس امت پر بطور گواہ کے کون ہوں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس امت کی بات کو سن کر، گواہی کو سن کر وہی فیصلہ فرمائیں گے، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والشہداء اور گواہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے ہاں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، ونورہم اور ان کا نور، ان کی روشنی ایسی روشنی ہوگی کہ پل صراط پر چل رہے ہوں گے تو پل صراط پر چلنا، اس سے گزرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، یعنی توحید کو جھٹلایا، رسالت کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، احکامات الہی کو جھٹلایا اور شریعت کی باتوں کو نہ مانا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم دوزخ والے۔ جحیم کسے کہتے ہیں؟ شعلہ مارنے والی آگ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں دوزخ والے، شعلہ مارنے والی آگ میں پھینکے جائیں گے اور اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں، اس کی تلاوت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا